مجھے کوئی بات ہی نہیں، بس غصہ آ جا رہا ہے، سمجھ کی بات نہیں، غصہ آ جا رہا ہے. کہیں بھی تحمل ہو انسان میں، کہیں تو صبر ہو، بس بات بات پہ غصہ ہے. اگر دوسرا آدمی برداشت نہ کرے تو ہر وقت لڑائی ہے. آخر چیز ہے کیا غصہ؟ ہے آتا کہاں سے؟ اصلیت اس کی کیا ہے؟ آپ سوچیں. مشکات کی ایک حدیث ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، ان الغضب من الشیطان. غصہ جو ہے ایک شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کریٹ کرتا ہے انسان کے اندر، اور اتنا بڑا عمل ہے یہ. اس کے لیے کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی شیطان کی، تو انہوں نے پوچھا تو جو انسان پہ کنٹرول کرتا ہے، سب سے بڑا تیرا ہتھیار کون سا ہے جس تو انسان کو پکڑ لیتا ہے اور قابو کر لیتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے سوال تو بہت زبردست کیا ہے، میں بتانا تو نہیں چاہتا آپ کو. چلو آپ نے پوچھا ہے، بزرگ ہیں، جانتا ہوں اچھے اللہ والے لوگ ہیں، تو آپ سے کیا چھپاؤں، بتا ہی دیتا ہوں آپ کو میں. کہتے وہاں تو میرے پاس بہت تیر، بہت راستے ہیں، ایک نہیں ہزاروں راستے کھلے ہیں میرے پاس، استعمال کرتا ہوں ساری چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ راستہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان بچ جاتا ہے. لیکن ایک یہ میرے پاس جو راستہ ہے نا، اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اور وہ ہے غصہ. جب اس راستے سے میں داخل ہو جاؤں انسان کے پاس، بس پھر میں اس کی سب سے پہلے جو چیز موقف کرتا ہوں، انجیکشن لگاتا ہوں نا، اس کے دماغ پہ لگاتا ہوں، اس کے دماغ کو میں کنٹرول کر لیتا ہوں. طاقت یہ اللہ پاک نے اس کو انسان میں دوڑتا تو ہے، بس دماغ کنٹرول کر کے بس پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، کس رتبے پہ ہوں، علم کی کس رتبے پہ ہوں، بزرگ کی کس رتبے پہ ہوں. سب کچھ اس کو موقف کر دیتا ہوں، اور پھر اس سے میں ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچے اخروٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جس سب چاہتا ہوں اس طرف لگا دیتا ہوں اس کو، اور اتنا اس کے دماغ کو غائب کر دیتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں کرتا رہتا ہے، آنکھ منہ سب لال ہو جاتی ہیں اس کی، اسے خوب کام لیتا ہوں. پھر اس وقت اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب طلاق ہو جاتی ہے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو پہلا مسئلہ جو پوچھتے ہیں نا مفتیان سے، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی. تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، اور خوشی میں کون دیتا ہے؟ پسند کرے گا کوئی؟ مسکرا کے جائے نہیں میں نے آپ کو ماشاءاللہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا، بہت ماشاءاللہ مرچیں ڈالی ہیں آپ نے، بہت چٹپٹا کھانا تھا، چلو آج پھر آپ کو طلاق ہو گئی. آج تک تو سنا ہی نہیں کہ طلاق ہوتی ہے اس طرح. طلاق تو اس وقت دی جاتی ہے کہ بھائی تھوڑی سی بات ہے، اس نے پانی مانگا، پانی لانے سے پہلے کوئی ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی فون کر تھوڑی 5 منٹ لیٹ ہو گئی، بس اس پہ طلاق ہو جاتی ہے. میں نے پانی مانگا تو تم مجھے پانی نہیں، تم ٹیلی فون کے پیچھے لگے رہتے ہو، کچھ بھی نہیں پوکے، آپ کو میرے ٹیلی فون کے پیچھے پڑا ہے، پتہ ہے نا آپ کو کہاں سے ٹیلی فون آ رہا تھا، آپ اس سے دشمنی ہے. بس قسم کوئی بات ہے یہ؟ میں آپ کو ہزاروں ایسے واقع دکھا سکتا ہوں. تبھی شیطان کی ملاقات ہوئی. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کوئی نصیحت کروں. شیطان کہتا ہے صحابی کو، چلتے بھاگ جا، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے سن تو لیں میری بات، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں بہت. میں کہا چلو آپ بتا دوں کچھ. یہ اس کی بھی دعوت ہے نا، شیطان کو پتہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بھاگ جا، مجھے کوئی تیری حاجت نہیں، چلتے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. کہتے جی میرا دل کرتا ہے ایک سن تو لو میری یار. شیطان نے کہا بکواس کر کیا چاہتا ہے تو؟ کہتے جی میں ایک دل کرتا ہے آپ کو نصیحت یہ کروں کہ جب آپ کو کبھی غصہ آ جائے نا، تو غصے میں ایک کام ضرور کرنا، وہی لباس پہن کر جھوٹے کلمے پڑھ کر کروڑوں انسانوں کو مار رہے ہیں انسان. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بدلہ لے رہے ہیں. بتائیں آپ، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے، تو کیا ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟
سوال ہی پیدا ہوتا ہے کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو. دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے. اسلام کو کیا طریقہ نکالا ہے بدنام کرنے کا شیطان. یہ شیطان کے سورسز ہیں نا سارے, کہ اس زمانے کے اندر اس نے اسلام کو بدنام کرنے کا کتنا بڑا دھوکہ نکالا ہے. اس نے وہ لباس پہن لیا, وہ شکل بنا لی, ویسے امام داڑھی رکھ کے مسلمان ہو گئے, اذان دینے لگے, اور کام کیا کر رہے ہیں کہ جو سب سے بدترین کام اسلام میں کہا جاتا ہے. کیسے انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو؟ بتائیں کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے. آپ سوچیں اسلام کیا کہتے ہیں. استغفر اللہ. کیسے کہہ سکتے ہیں آدمی کہ یہ مسلمان نہیں سب کام کر رہے ہیں, اتنا ظلم قتل عام کر رہے ہیں, عبادت گاہوں کو ختم کر رہے ہیں, انسانوں کو قتل کر رہے ہیں, جب یہ کہا جاتا ہے. تو قتل کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینے کا پتہ ہے. اور جب ہوش بگاڑتا ہے انسان کے شیطان تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کس طریقے سے اس کو مار رہا ہوں. رحم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ رحم ہے بھی یا نہیں ہے. شیطان کی آگ کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے. یہ نہیں تو اس کے لیے پانی بھی کون سا چاہیے؟ مجھے بولا دنیا کا پانی نہیں, آخرت کا پانی چاہیے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ جس سے بوجھے گی آخرت میں وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ, وہ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کون سا پانی استعمال کر اللہ کا ذکر استعمال کرے. اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کو بہت کم غصہ آتا ہے, ان کی باتیں صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہوگا نا, اور نہ ذکر کرنے والا, زمین آسمان کا دونوں فرق ہوگا ٹیمپر کے اندر. کیونکہ اس کے نزدیک آگ جلانا, ذرا دیا سلائی جلانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پانی موجود ہے, ٹپ موجود ہے پانی کا پورا جنت کا بھرا ہے دل کے اندر. الحمدللہ آپ نے کوشش تو کرتا ہے غصہ, لیکن کوئی ذاکر ہے نا الحمدللہ, ذکر سے شکر ہے اس کا اللہ کے فضل سے. دیکھیں کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اصل ذاکر جو ہوگا نا اس نے غصے سے کوئی کام ایسا کیا ہو. بہت مشکل ہوگا. اٹس ویری ہارڈ. بہت کم سے ہوگا. جو بھی کوئی برے کام کرے گا نا غصے میں آ کے, وہ ہمیشہ وہ ہوگا جو ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ذکر ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں. اور کچھ پتہ نہیں کب آ جائے غصہ. ایک سیکنڈ میں آ جاتا, مسجد میں آ جائے گا, خانہ کعبے میں آ جائے گا, مسجد نبی میں آ جائے گا, جہاز میں بھی آ جائے گا, زمین پہ بھی آ جائے گا, گھر بھی آ جائے گا, باہر بھی آ جائے گا. شیطان تو ہر وقت دوڑتا رہتا ہے, تو وہ تو ہے اس کام پہ, اس کو لگاؤں کسی وقت پہ آ سکتا ہے. اس کا پروٹیکشن کیا کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے, تو ہم بھی ہر وقت ذکر کریں الحمدللہ کے فضل سے. پروٹیکشن ہر وقت ذاکر رہے. اللہ تعالیٰ دل کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ذکر کیوں چھوڑے؟ وہ تو شیطان خود بھی کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی جب تک بندہ ذکر کرتا ہے تو مجھے طاقت نہیں ہوتی میں اس کے نزدیک چلا جاؤں. اللہ اکبر. وہ تو اس وقت ایسا آدمی بنے ہوتا ہے کہ اس کے تو نزدیک میں جا ہی نہیں سکتا, مجھے تو چلا کے ختم کرتے ہو, ڈھونڈ کے رکھتا ہے. اس کے نزدیک بھی چلا جاؤں, اس کو کچھ نصیحت کروں, وہ کہاں میری بات سننے والا ہے. وہ تو دل کے اندر مجھے یاد کر رہا ہے.